بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں، اور میری دعا ہے کہ آپ کے لیے آج کا دن کامیابیوں اور ڈھیروں خوشیوں کا دن ثابت ہو۔ پروگرام کا آغاز اپنے بابی کے تعارف سے ہم کروایا کرتے ہیں۔ آج بابی چھٹی پہ ہیں ہمارے ساتھ، تو مجھے کچھ تھوڑی سی ایک کمی محسوس ہو رہی ہے، مگر کوئی بات نہیں بھائی، بس اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم آپ کو مس کر رہے ہیں۔ اچھا جی، میری ٹیم روزانہ کی بنیاد پہ ہر شو کے حوالے سے ایک موضوع اس کا انتخاب کرتی ہے، جس سے کچھ چیزیں ہمارے لیے سمجھنے میں آسان ہو جاتی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہمارے نظریات کچھ الگ ہوتے ہیں تو ان کی تصحیح ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں ہم جتنے بھی موضوعات پہ ہم نے بات کی ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی ہم نے بہت سے اپنے جو خیالات نظریات ہیں ان کی ہم نے تصحیح کی ہے۔ آج بھی ہم ایسے ہی ایک موضوع کے حوالے سے بات کریں گے جس میں ہمارے ساتھ عالم دین موجود ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ہم نعت خوانی اور ثنا خوانی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا ہمارے آج کے پروگرام میں۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ یہ تو سب جانتے ہی ہیں کہ اس دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں، ہم انسان رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہمارے ساتھ چرند پرند نباتات حشرات اور بھی کچھ مخلوقات ہیں جو جیسے آبی مخلوقات ہیں، یہ ساری بھی رہتی ہیں۔ ہم ان سب کے بالکل عادی ہیں، کسی نہ کسی حد تک ہم ان کی نقل و حرکت، ان کا بڑھنا کم ہونا، وہ سب ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور وہ ایک بہت عام سی بات ہے۔ مگر کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ کا ہمیں سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا، جیسے شیطان۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کا مجھ جیسا گنہگار تو روزانہ ہی اس سے سامنا کرتا ہے اس کا۔ ذرا حقائق کیا ہیں؟ رمضان ہے، رمضان المبارک کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو 2 دن پہلے میرے دوست نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا اوکے۔ اب یہ سوال ہے، میں اپنے مہمانوں سے آج یہ سوال کرنے والا ہوں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں دینی اعتبار سے، اور ویسے کوئی فرشتہ صفت انسان کسی کو بہت بڑا خطاب دینا ہو تو ہم خطاب دیتے ہیں، آخر ان کا وجود آف کورس وجود ہے، اور ان کے بارے میں ہمیں معلومات کیا ہے، تو اس بارے میں بات کریں گے۔ پھر ایک اور مخلوق ہے جن۔ یہ جن ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اوکے، ہمیں نظر نہیں آتے، اوکے، مگر یہ ٹھیک ہے، یہ بات تسلیم کرتے ہیں ہم، مگر کیا واقعی وہ کسی عام آدمی پہ بھی چڑھ جاتے ہیں؟ مطلب کوئی ایک صحیح سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان عجیب حرکتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے؟ کیا واقعی اس کی وجہ جن؟ یہ جو کچھ تو ایسے بھی ہم نے سنے ہیں کہ وہ فلانا نہیں ہے جی، یہاں کیا ہوا، بابا جی آتے ہیں اس پہ، اوکے، بابا جی بھی کیا مطلب بغیر نظر آئے پہنچ سکتے ہیں؟ تو یہ سارے جو ارد گرد کے جو معاملات ہیں نا، جو ہم اپنی عام زندگی میں نظر نہ آنے والی، جو مطلب جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں آخر یہ حقیقت کیا ہے؟ ذرا اس حوالے سے بات کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ جو پہلے عالم دین موجود ہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا تفصیل سے بیان فرماتے ہیں، علامہ اشفاق مدنی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی رحمت، آپ کیسے؟ الحمدللہ، شکر خدا۔ ہمارے دوسرے مہمان یہ بھی عالم دین ہیں، اور یہ بھی ہماری آج کے اس موضوع کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں گے۔
मौलाना अहमद अली अमीनी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ जो नात ख़ानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी वो हैं जवेरिया फ़ातिमा। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। भाई ब्रेक ले लें कि अच्छा ओके ठीक हो गया। मैं यही पूछना चाह रहा था कि मैं बात करूं और ब्रेक पे चले जाना पड़ जाए तो क्यों ना एक ब्रेक, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं इस मौजू के हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से ही आज का मौजू है हमारा, जिसमें हम फरिश्ते, जिन्नात और शैतान के हवाले से बात करेंगे कि शैतान जकड़ तो दिया जाता है मगर हम लोग शैतान की परफॉर्मेंस जो है ना वो पूरी रखते हैं पूरा महीना। इसके साथ साथ जो है क्या जिन्नात और फरिश्ते ये भी ख़ास तौर पे रमज़ान में इबादत कर रहे होते हैं। ज़रा अल्लामा इशफाक मदनी साहब से इस हवाले से बात करते हैं। जनाब क्या कहेंगे हमारे आज के इस मौजू के बारे में और कहाँ से आज बातचीत का सिलसिला, रहनुमाई का सिलसिला शुरू करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि मौजू बहुत अच्छा है, इससे इल्म मिलता है और हमारी कौम के अंदर आगाही आती, शऊर आता है, नूर हासिल होता है। और इसी तरह के मौज़ूआत पर गुफ्तगू होनी चाहिए कि जिसका इल्म हमारी कौम को नहीं है तो उनको इल्म आ जाए। सही। फ़रिश्ता जो है ये अल्लाह ताला की वो मखलूक है कि जिसको कुरान मजीद ने बयान फरमाया है। जो आपने पहली बात फरमाई कि फ़रिश्ते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आते, उसकी वजह ये है कि फ़रिश्ता लतीफ़ जिस्म है और अल्लाह पाक ने इसको नूर से बनाया है। अच्छा। जैसे हमारी निगाह है जो नज़र यहाँ से निकल रही है वो हमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो लतीफ़ है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की एक कुदरत है, शान है कि उसने जो फ़रिश्ते पैदा फरमाया वो लतीफ़ जिस्म में पैदा फरमाए और नूर से पैदा फरमाए। ओके माशाअल्लाह। और दूसरी बात ये है जो हमारी कौम के लिए है कि ये मर्द और औरत की जिन्स में से नहीं है। अच्छा। यानी पहले की अक़वाम वो ये कह देती थी कि ये अल्लाह ताला की बेटियां हैं, माज़अल्लाह। अच्छा, फरिश्तों को कह देते थे कि अल्लाह ताला की बेटियां हैं। तो कुरान मजीद ने इसको शिर्क करार दिया और कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। इस्लाम से क़ब्ल ऐसा लोगों का नज़रिया था, उसको फिर कुरान मजीद ने रद्द किया। और फिर इंसान सोचता है कि ये मर्द होंगे, औरत होंगे, तो अल्लाह ताला ने इन दोनों जिन्सों में से इनको पैदा नहीं किया है, उनकी अलग एक जिन्स है। और फिर उनमें अल्लाह ने गुस्सा और शहवत ये दोनों नहीं रखे। इसी वजह से जो हम कहते हैं ना ये इंसान जो है फरिश्ता सिफत है, उसका मतलब ये होता है कि ये यानी कि बहुत अच्छा आदमी है। मुकम्मल फरिश्ता तो नहीं कोई भी बन सकता क्योंकि हमारे अंदर गुस्सा है और शहवत है। ये दोनों चीज़ें हमें गुनाह की तरफ ले जाती हैं, ख़ता करवाती हैं और इससे हम मुकाबला करते हैं और फिर अल्लाह के हुज़ूर झुकते हैं। तो कुरान हमें फिर फरिश्तों से भी अफजल करार दे देता है कि इन्होंने उस ताकत से लड़ा है कि जो ताकत फरिश्तों के अंदर नहीं रखी गई है। तो अल्लाह ताला ने इनमें शहावत भी नहीं रखी, गुस्सा भी नहीं रखा और इनको मासूम पैदा किया कि इनमें गुनाह की फ़िक्र ही नहीं है, सोच ही नहीं है। उनका एक ही काम है, जो अल्लाह ने उनको काम दे दिया है वो कर रहे हैं। अगर कह दिया कि क़याम के लिए तुम पैदा किए गए हो, वो क़याम कर रहे हैं। सजदे के लिए जिनको पैदा किया गया वो सजदा कर रहे हैं। जो रोज़ी फराहम करने पर पैदा किए गए हैं, जैसे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्ते हैं, उनकी ड्यूटी है ये बारिश बरसाना और रोज़ी मखलूक तक पहुँचाना। वो अपने उस काम पर लगे हुए हैं। हज़रत इसराफील को अल्लाह पाक ने सूर फूंकने के लिए पैदा फरमाया। सूर वो सींग के बगल को कहते हैं। तो फरमाया जब से अल्लाह ने पैदा किया, हालांकि सूर कब फूंकना है? क़यामत के करीब। वो उस वक्त से उस पर मुंह लगा के बैठे हैं कि अल्लाह ताला का जैसे ही हुक्म होगा मैं सूर फूंक दूंगा।
तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का इसी तरह काम है वही लाना, वो नबियों के पास वही लाते रहे हैं। हज़रत मलकुल मौत का काम है मौत देना, रूह कब्ज़ करना, वो उस काम पर लगे हुए हैं। और यहाँ फ़हीम भाई ये एक जुमला दोहराना चाहूँगा, लोग किसी अपने दुश्मन को देखते हैं तो कहते हैं मलकुल मौत आ गया। ये अच्छा जुमला नहीं है, क्योंकि मलकुल मौत जो हैं वो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं, यानी अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्ब ख़ास रखते हैं। तो उनको किसी दुश्मन से तशबीह देना या किसी बुरे आदमी से तशबीह देना ये यकीनन एक गलत जुमला है। और ऐसा अगर कोई कहता है तो हम नाज़रीन तो वो गलती के सामने ये गुजारिश करते हैं कि ऐसा जुमला ना कहा जाए, क्योंकि तमाम फरिश्ते अल्लाह के मुकर्रब हैं, उसके बारगाह के मुती हैं। तो हमारे ऊपर लाजिम है कि हम उनकी इज़्ज़त करें और ताज़ीम करें। बेशक, बाकी बेशक, ये बेशक। फरिश्तों को ये कुदरत अल्लाह ने हासिल अता फरमाई है कि ये जो चाहें सूरत बना लें, सिर्फ कुत्ते और खंजीर की सूरत में ये नहीं आ सकते, बाकी इंसानों की सूरत में ये आ सकते हैं, दीगर शक्लें ये इख्तियार कर सकते हैं। फरिश्ते जी फरिश्ते, जैसे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब नबी करीम के पास आते थे तो हज़रत दाहिया कल्बी की शक्ल में आते थे। ये लोग उन्हें सहाबी की से तुम ये सहाबी हैं, सहाबी से हज़रत नाम से दाहिया जानते हैं। कल्बी, और बहुत खूबसूरत सहाबी थे, यानी गोरे रंग के सहाबी थे। और उनके बारे में सहाबा कहते हैं कि इनकी शक्ल में हज़रत जिब्राईल आते थे, क्योंकि बाज़ दफ़ा सिखाना होता था कि दीन क्या है। जैसे एक दफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आए तो दो जानू बैठ गए नबी करीम के सामने, दो जानू बैठ गए और ऐसी हालत में थे कि लिबास के ऊपर कोई गर्द नहीं थी। हालांकि बंदा सफ़र करके आए तो गर्द वगैरह तो होती है ना। जी हाँ। और फिर पूछने लगे कि दीन क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो सारी बातें बताईं कि दीन के अरकान कौन कौन से हैं, कलमा तय्यबा है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये सारी बातें बताईं और उसके बाद चले गए। तो फिर नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें पता है ये कौन था? कहा कि हुज़ूर हमें तो नहीं पता है कि ये मुसाफिर कौन था। तो आपने फरमाया ये जिब्राईल थे जो तुम्हें दीन सिखाने आए थे। यानी फरिश्ता आपकी शक्ल में आ सकता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आदमी अच्छा काम कर रहा होता है और फौत हो जाता है, अल्लाह की बारगाह में वो महबूब हो जाता है। जैसे कि ऐसे वाक़यात हैं कि वो हज पर जा रहे थे बुज़ुर्ग और उन्होंने किसी सैयद की रास्ते में खिदमत कर दी, हज पे नहीं जा सके, देखा कि वो मुर्दार का गोश्त वगैरह काट रहे हैं। तो उन्होंने उनको जाके मालूम किया तो वो गरीब थे, सारा पैसा दे दिया। और बाद में उनके काफ़िले वालों ने बताया कि यार ये आपकी थैली रह गई थी, वो ले लीजिए, आपने गुंबद खजरा के सामने मुझे पकड़ाई थी। ऐसे। अच्छा तो वो उनकी जगह फरिश्ता था। अच्छा। यानी फरिश्ता इंसानों की सूरत में बिल्कुल सही। ओके, हम इस हवाले से मैं मौलाना अहमद अली अमीनी साहब की राय लेना चाहूँगा कि जो फरिश्तों के बारे में हमने सुना है कि इनके पर होते हैं और एक फ़रिश्ता हमारे ये दाएं बाएं भी हर वक्त मौजूद होते हैं। ज़रा इस बारे में बात करते हैं, एक वक्फ़ा ले लेते हैं, छोटा सा वक्फ़ा, उसके बाद वापस आते हैं तो मौलाना साहब की राय शामिल करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में फ़रिश्तों के हवाले से, जिन्नात के हवाले से और शैतान के हवाले से कि इनका हमारी ज़िंदगी में क्या एक ताल्लुक़ रहता है इन सारी मखलूक़ात का, और दर हकीकत ये हैं कौन, और इनसे एक इंसान को क्या फ़ायदा पहुंच सकता है, और ये इनमें से कौन सी मखलूक़ात इंसान को नुकसान पहुंचा सकती हैं और कैसा नुकसान। मौलाना अहमद अली अमीनी साहब, सर आपने बात मदीन साहब की बात सुनी पूरी, उन्होंने बड़ी तफसील से बयान फरमाया। ये आप भी इस बारे में थोड़ा सा अपने हिसाब से बताइए, और एक चीज़ उसमें ये भी बताइएगा कि क्या वाकई फ़रिश्तों के पर होते, वो उड़ते हैं, और फिर हमारे दाएं बाएं जो फरिश्ते मौजूद होते हैं, ज़रा इनके बारे में भी थोड़ा सा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि मौलाना साहब ने फरमाया कि
فرشتے جسم لطیف رکھتے ہیں، یعنی ایسے جسم کی جو ظاہراً ہم نہیں دیکھ سکتے. ہم جیسے لوگ تو نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پر ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، کیا ہے کیا نہیں، ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. البتہ خدا اور پیغمبران اور وہ ہستیاں کی جو اللہ کے بہت مقرب ہیں وہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں. ان میں سے مثلا خود پیغمبر اکرم ہیں یا دیگر انبیاء علیہ السلام ہیں جو ان کو فرشتوں کو انہی کی شکل میں، صورت میں، اصل صورت میں وہ دیکھ سکتے ہیں. ایک جہاں تک امام ہیں یا اولیاء ہیں، وہ کیا وہ بھی یہ نظر رکھتے ہیں؟ جی وہ بھی ادراک رکھ سکتے ہیں. اچھا. جیسے کہ روایت میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام بھی فرشتوں کو دیکھ سکتے تھے، دیکھتے تھے. اچھا. اور پہچانتے تھے باقاعدہ. اور کہہ سکتے تھے کہ ایک واقعہ ہے ہمارے ہاں کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت علی سے سوال کیا کہ یہ بتائی کہ اس وقت جبریل کہاں پر ہیں. تو حضرت علی علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، اور آگے پیچھے دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا انت جبریل، تم جبریل ہو. یہ ہمارے ہاں اس طرح سے واقعہ ملتا ہے. اور جہاں تک تعلق آپ کے اس سوال کا ہے کہ ان کے پر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، ظاہراً روایات میں واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پر ہوتے ہیں. جیسے کہ جنگ موتا میں حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے تو ان کے دونوں بازو کاٹے گئے، ان کے دونوں بازو شہید ہوئے. تو آپ نے حضرت علی کو یہ خوشخبری سنائی کہ اے علی، اپنے بھائی کے دونوں بازو کٹنے پر آپ ملال نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان دو بازوں کے بدلے میں جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں. اور جنت میں جس طرح سے فرشتے اپنے پروں کے ذریعے سے پرواز کرتے ہیں، ہمارے بھائی جعفر طیار بھی جنت میں اپنے پروں کے ذریعے سے پرواز کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ ہے جو کربلا میں شہید ہوئے اور ان کے دونوں پر یعنی دونوں بازو شہید ہوئے. ان دونوں بازوں کے بدلے میں پروردگار عالم نے جنت میں ان کو 2 پر عطا کیے ہیں. بالکل صحیح. اچھا دیکھیں، فرشتے ان کی کوئی اپنی سوچ، علامہ صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ وہ نہیں ہوتی ہے کہ انہیں غلط اور صحیح، اچھائی یا برائی کو انہیں منتخب نہیں کرنا ہوتا ہے، یہ حکم ربی کا انتظار کرتے ہیں. تو ابلیس بھی جو شیطان ہے وہ بھی تو فرشتہ تھا، تو اس کے اندر سوچ کیسے آئی؟ دیکھیں، مجھے اس بات سے بہرحال اختلاف ہے. اگرچہ بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ وہ شیطان جو ہے فرشتوں میں سے تھا یا جنوں میں سے تھا، لیکن قرآن مجید میں صریح آیت ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنات میں سے تھا. اچھا ٹھیک ہے نا. تو جنات میں سے تھا تو ظاہر سی بات وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. مس کانسیپٹ ہے یہ. جی ایسا نہیں ہے، وہ فرشتوں کا استاد رہا ہے. ہاں، اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات آسمانوں میں جاتے تھے. اختیار تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی ہے تو 3 آسمانوں تک ان کو روک دیا گیا، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائیں گے تو پھر 7 آسمانوں پر ان کی انٹری بند ہوگی. تو جنات پرواز کر سکتے ہیں. یہ کیونکہ عابد تھا، زاہد تھا، متقی تھا، اور اس نے زمین کے چپے چپے پر سجدے کیے تھے، اللہ کی عبادت کی تھی، اور اس وجہ سے یہ فرشتوں کی مجلس میں بھی جاتا تھا، اور علم اتنا اس کو عطا کیا گیا تھا کہ وہاں یہ واعظ و نصیحت کرتا تھا اور استاد بن گیا فرشتوں کا. تھا جن، یعنی جن جو ہے وہ بھی جسم لطیف ہے، نہ نظر آنے والا جسم ہے، لیکن اس کی حقیقت آگ ہے. یہ آگ سے پیدا جو ہیں وہ نور ہے. فرشتے نور سے پیدا. اچھا جویریہ، یہ دونوں میں فرق ہے. ابھی ہمارے پاس تقریباً تھوڑا سا وقت ہے، تو اگر چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شامل کریں گی تو ہماری اس محفل کو ذرا 4 چاند لگ جائیں گے، اور اس کے بعد ہم ایک نعت آپ سے پھر سنیں گے ابھی وقفے سے آنے سے بعد. حمد باری تعالیٰ پیش کر. حاضر ہے، 'Azir' 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 'Azir'
اللہ کرم دیتی ہے صدائے چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے اللہ مطلع، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم بات کر رہے ہیں فرشتوں کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے اور شیطان کے حوالے سے۔ فرشتوں کے حوالے سے بھی بات چیت کا سلسلہ جاری تھا، جیسے کہ مولانا صاحب سے بات ہو رہی تھی، مولانا احمد علی امینی صاحب سے، انہوں نے کہا کہ ابلیس کا تعلق فرشتوں سے نہیں ہے، وہ جن تھا، اور یہ بات قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عوام میں ایسے ہی کچھ باتیں غلط بھی مشہور ہو جایا کرتی ہیں، تو ان میں سے یہ ایک ہے۔ وہ اس طرح سے چونکہ یہ ملائکہ کے ساتھ رہا ہے، اچھا، اور معلم ملائکہ بھی رہا ہے، یعنی ملائکہ کو پڑھاتا تھا، ملائکہ کو سبق دیتا تھا، ملائکہ کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اور تو اس لیے کہ شبہ ہو گیا لوگوں کو کہ کہیں یہ بھی فرشتوں میں سے تو نہیں تھا، بلکہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ کا کلام ہے، اس سے بہتر ہمارے پاس کوئی انٹھٹک چیز نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے وہ فرشتوں کو پڑھانے، ان کا معلم رہنے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو افضل سمجھنا شروع ہو گیا۔ جی، اچھا، اب قرآن مجید میں آیت ہے جیسے کہ خدا نے فرمایا کہ تم کو جب میں نے حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ خلقتہ من طین، پروردگار عالم تو نے اس کو، حضرت آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، اور آگ مٹی کی نسبت افضل ہوتی ہے، لہذا میں آدم سے افضل ہوں، اور افضل مفضول کے سامنے کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو آدم سے قیاس کیا، اس نے حکم خدا کو نہیں دیکھا، یہ حکم آدم تھوڑی دے رہے تھے، یہ حکم تو خدا دے رہا تھا، اس کو اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ ریز ہونا تھا، اس نے گویا خدا کی مخالفت کی، اور اسی تکبر کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہوا، اور آندے درگاہ ہوا، اور خدا کی بارگاہ میں اتنا بڑا اس کا مقام تھا، رتبہ تھا، وہ سب چھن گیا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، فرشتوں کے حوالے سے یہ بھی بات کریں گے تھوڑی سی، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھائیں گے اپنے موضوع کو۔ فرشتے انسانوں کی مدد کے لیے اترتے ہیں، یہ ہمیں جیسے کہ غزوہ بدر میں اترے ہیں، اور اس کے علاوہ جیسا کہ ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ انسانی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو اگر انہوں نے جتنے انبیاء سے بھی وہ کمیونیکیٹ کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ بھی ایک صحابی کی شکل میں انہیں پہچانتے تھے اور کچھ، تو کیا وہ آج بھی فرشتے ہماری مدد کو آتے ہیں؟ بالکل ممکن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، ممکن ہم اس قابل ہو جائیں
کہ فرشتے ہماری مدد کو آ سکتے ہیں، آج بھی آ سکتے ہیں، اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ظاہراً یہ ایسے ہی لگتے ہیں کہ جو انسان کے ساتھ پیش آئے اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس طرح سے کیسے واقع ہوا اچانک بیٹھے بیٹھے، جو میری غیبی جو مدد ہوتی ہے، جو غیبی جو مدد ہوتی ہیں، کہ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں اس مصیبت سے نکل سکتا تھا، لیکن میں نکل گیا، اور اس پریشانی سے نکل سکتا تھا، میں نکل گیا، اور فلاں کام میرا نہیں ہو رہا تھا لیکن ہو گیا۔ یہ سب کچھ غیبی مدد ہے، اور یہ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے بھی مدد کر سکتا ہے۔ اوکے سر، زمین پر اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے خاص اسی مقصد کے لیے پیدا فرمائے ہیں، بھیجے ہیں، کہ جو مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے مال جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اپنے گھر کو پھونک مار کے سو جاتا ہے، تو اس کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ پھر فرشتے جہاں ہوتے ہیں وہاں جنات نہیں آتے، یعنی شیطان جن ہے تو وہ پھر وہاں نہیں آتا۔ جیسے وہ حدیث مبارک بھی ہے، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ واقعہ پیش کیا کہ رات کو جو ہے وہ میرے گھر غلے کی چوری کرنے کوئی آدمی آیا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا، تو اس نے اپنے فقر و فاقہ اور بچوں کی غربت کا جو ہے نا وہ مجھے بتایا کہ میں بہت غریب ہوں، مجھے چھوڑ دو، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، دوبارہ آئے گا۔ اگلی رات پھر وہ چور آیا، پھر بتایا کہ اس نے پھر التجا کی تو میں نے چھوڑ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، دوبارہ آئے گا۔ تیسری بار آیا تو اس صحابی نے کہا میں تو اب پکڑ کے تمہیں لے جاؤں گا اور ادھر جمع کراؤں گا حضور علیہ السلام کے پاس، ان کی عدالت میں لے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، اگر تم آیت الکرسی پڑھو تو تم شیطان سے محفوظ رہ سکتے ہو۔ تو پھر وہ چھوڑ دیا انہوں نے بھی، اتنی اچھی بات بتائی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس وہ آئے، کہا کہ وہ دوبارہ آیا تھا، کیا کہتا؟ تو اس نے بتایا کہ یہ وظیفہ بتایا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے وہ جھوٹا، بات سچی کر گیا ہے۔ تو جب ہم اس طرح اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حلال روزی کماتے ہیں، تو پھر فرشتے ہمارے کاموں میں معاون بن جاتے ہیں، اور پھر کچھ فرشتے تو ہماری ایسی بھی مدد کرتے ہیں کہ ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ ہمارا درود لے کے نبی پاک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی فہیم صاحب نے، فلاں کے بیٹے نے یہ درود پڑھا ہے، اور پھر نبی کریم اس بندے کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ تو فرشتے مدد کرتے ہیں، روحانی مدد بھی کرتے ہیں، جسمانی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ پھر جو خاص مدد ہے، جو کفر کے مقابلے میں مدد ہے، جو بدر میں مدد ہوئی ہے، خندق میں مدد ہوئی ہے، وہ ہماری قوت ایمانی پر ہے کہ اگر قوت ایمانی مضبوط ہو، ہمارے اعمال درست ہو جائیں۔ ان لوگوں کی قوت ایمانی بھی تو ایسی تھی نا، 2 تلواریں تھیں، 1-2 گھوڑے تھے، اور وہ تلواروں کے اوپر بھی جو ہے نا وہ کپڑا لپیٹا ہوا تھا، اور نکل پڑے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو پھر ان کا یقین کامل تھا جو اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ آج ایٹم بم بھی ہے اور ہمارے حاکموں کو امریکہ کا نام لے کے ڈر لگنے لگ جاتا ہے۔ جی ہاں، اور مطلب سب کچھ ہونے کے باوجود آج مسلم دنیا میں ہم کچھ مسلمانوں کو ظلم سے نہیں بچا سکتے ہیں، ان کے لیے ڈھال نہیں بن سکتے۔ ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو جیسا کہ ذکر ہوتا آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے جویریہ سے۔ اور شیطان جن ہے، اگر شیطان جن ہے تو ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جن تو مسلمان بھی ہوتے ہیں اور بڑی ریاضت بھی کرتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے، اس بارے میں جانیں گے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ رسول امین، رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں،
تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی بلکہ اے ازل سے ہنسی اے ابد تک ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا رب کیا عجم سب ہے زیر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی
نہیں اے رسول امین۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان۔ بہت بہت شکریہ جویریہ فاطمہ، آپ نے بہت خوبصورت کلام بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے مہمانوں سے، سر بات یہ ہو رہی تھی کہ شیطان جو ہے اس کا تعلق وہ فرشتوں سے نہیں ہے، وہ جن ہے۔ تو اگر جن ہی شیطان ہے تو پھر جن اتنے عبادت گزار بھی ہم نے سنا ہوتے ہیں، وہ ہر مذہب سے ان کا تعلق ہے، ہم جس طرح ہمارے بلیوز ہیں اسی طرح انہی کے بلیوز ہیں، تو سارے تو یہ کیا ایک چھپی ہوئی بات ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ دونوں مکلف ہیں اللہ تعالیٰ کے قوانین کے، جو اللہ تعالیٰ نے قانون نازل فرمایا ہے نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا، کفر سے بچنے کا، تو یہ بھی اس کے مکلف ہیں۔ جس طرح انسان خطا کرتا ہے اس طرح یہ بھی خطا کرتے ہیں، جس طرح انسان پرہیزگار ہیں اس طرح جنات میں بھی پرہیزگار ہیں، ان میں بھی اچھے لوگ ہیں، ان میں بھی مسلمان ہیں، ان میں بھی کافر ہیں، ان کی بھی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح مسلمان ان کے ہاں بھی سیاستدان ہوتے ہیں، اب وہ بھی اس پہ حیران ہوتے ہوں گے ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ کے، ہوتے ہوں گے وہ ان کے مکر کو دیکھ کے حیران ہوتے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ وہی مکر کرتے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں نہیں ہے کہ یہ عورتوں کا مکر شیطان سے بھی بڑا ہے؟ تو انسان بھی مکر کرتا ہے، انسان بھی جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ، شیطان کے علاوہ ایک نفس بھی تو ہے نا جس نے خود شیطان کو گمراہ کیا۔ شیطان تو عبادت گزار نہیں تھا، لیکن اس کے اندر حسد آیا، تکبر آیا کہ مجھے آگ سے بنایا، جیسے آپ پہلے بات ہو رہی نا، آگ سے مجھے بنایا، اس کو مٹی سے۔ اب اس کی دلیل ہی غلط تھی، اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں آگ سے ہوں، میں بہتر ہوں، یہ مٹی ہے، مٹی مجھ سے بہتر نہیں ہے، حالانکہ مٹی آگ سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ نہیں، جیسے وہ مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ جو حکم ربی ہے وہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اب حکم ربی کے علاوہ یہ جو دلیل پکڑ رہا تھا نا وہ دلیل ہی غلط تھی، کیونکہ آگ جب جل رہی ہوتی ہے آپ اس پہ مٹی ڈال دیں تو وہ ختم ہو جائے وہ قیاس کر رہا تھا، یعنی اس کا قیاس ہی باطل تھا، اس کا قیاس ہی باطل تھا کہ مٹی جذب کرتی ہے، مٹی فائدہ دیتی ہے، مٹی کے اندر جو ہے نا وہ نباتات نکلتے ہیں، آگ سے کیا نکلتا ہے؟ آگ تو جلاتی ہے، دھواں نکلتا ہے، تو اس لیے اس کا قیاس ہی باطل تھا۔ تو اس نے تکبر کیا اور دوسرا حسد کیا کہ یار میں تو استاد تھا سب کا، میرے سامنے نہیں سجدہ کرایا، آدم کو سجدہ کروا دیا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ چیزیں انسانوں کے اندر بھی ہیں۔ صحیح جی مولانا صاحب، وہ اسی سوال کی طرف آپ کی رائے لینا چاہوں گا میں کہ اگر شیطان جن ہے تو پھر مطلب جن تو مسلمان بھی ہیں، جن تو دوسرے مذاہب سے بھی تعلق، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اور وہ کچھ تو ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ جناب وہ سے چمٹ گئے، تو یہ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا۔ جنات میں بھی یعنی مذاہب کے حساب سے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، نہیں میں نے کہا اگر تو جن شیطان جو ہے وہ جن ہے تو پھر جن مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو پھر شیطان ہی ہوئے سارے۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے، اچھا ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ ایک ابلیس ایک جن جو ہے، اوکے دیکھیں اصل میں جن اور انسان اور فرشتے ان تینوں کو سمجھنے کے لیے ایک روایت کا سہارا لینا پڑے گا۔ ایک روایت ہے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے انسان کو دو قوتیں عطا فرمائیں اور جنات کو بھی دو قوتیں عطا فرمائیں، ایک قوتیں شہوانی ہیں اور ایک عقل کی قوت ہے، اور فرشتوں کو اللہ نے صرف عقل دی ہے، شہوت نہیں دی ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں ایک حیوان ہے، حیوان کو اللہ نے شہوت دی ہے، عقل نہیں دی ہے، تو لہذا یہاں پر معیار جن اور انسان دونوں کے لیے پروردگار عالم نے مشخص کیا ہے۔ اگر انسان اور جن کی
क़ुव्वत शहवानी अक़ल के ऊपर गालिब आ जाएं तो वो इंसान होते हुए भी शैतान नुमा इंसान बन सकता है। तो इसी तरीके से वो जिन भी जैसे शैतान हो गया, ख़ुद ये शैतान ख़ुद जिन था और ये अपने हवाए नफ्स की वजह से और खुदा के हुक्म की नाफरमानी की वजह से वो जिन होने के बावजूद शैतान बन गया, क्योंकि उसकी जो क़ुव्वत शहवानी है अक़ल के ऊपर गालिब आ गई है। और अगर इंसान की या फरिश्त या यानी जिन्नात की अक़ल क़ुव्वत शहवानी के ऊपर अगर गालिब आ जाएं तो फिर वो फरिश्तों से अफजल हो जाते हैं। सही सही सही, ठीक है। असल में जो आप ये कहना चाह रहे हैं ना, अभी वो जिन है तो उनकी पार्टी में मुसलमान कैसे हो गए? जी हाँ, जब हमने तो ये साबित कर दिया कि शैतान जो है वो जिन ही है, तो फिर वो उसी तो असल में ये इसको यूं भी आप समझ सकते हैं हिस्सी तौर पे, एक घर के अंदर एक बुरा आदमी रहता हो तो ज़रूरी नहीं कि सारे घर के अफराद ही बुरे हो गए, बुरे हो जाए। कोई तो उसमें अच्छा होगा ना। आप बंदा कहे कि यार ये इस घर में रहता है, ये इस पार्टी का बंदा है और इसमें ये अच्छे कहाँ से निकला है। तो सही, इसी सही, तरह सही, जिस सही, तरह एक घर में एक बंदा बुरा हो तो उसके भाई भी अच्छे हो सकते हैं, उसका वालिद अच्छा हो सकता है, बेटा अच्छा हो सकता उसकी है, औलादों में हो सकता है, औलादों में अच्छे हो सकते हैं। तो जिन्नात में शैतान है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि पूरे जिन्नात ही जिन्नात ही बुरे हो शैतान गए, है। बल्कि वो उनमें के ही हजूर अलैहिस्सलाम से कुरान भी सुनते रहे हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम से तालीम हासिल करते रहे हैं, और फिर इनकी उम्रें जो है वो हज़ारों साल पर मुहित होती हैं। इनकी उम्रें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी पैदा फरमाई होती हैं, ये हज़ार साल यानी तक जिंदा शैतान रहते हैं। का एक वक्फे की तरफ हम लोगों ने बढ़ना है। जी। जवेरिया, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आप तशरीफ़ लाई हैं और बड़ी खूबसूरत आवाज़ है आपकी, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। और जिन्नात के हवाले से बात कर रहे हैं तो वो कुछ वाक़या करबला के हवाले से भी इस तरह की रवायात मिलती हैं, तो ज़रा उस हवाले से भी बताइएगा। और ये जिन्नों को क्या काबू कर सकते हैं इंसान, मदद कर सकते हैं, कोई चिराग वगैरह में बाकी होते हैं, ये की बातें बनी हुई हैं। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं फ़रिश्तों और जिन्नों और शैतान की हकीकत के हवाले से और इंसानी ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक़ होता है इन सारी मखलूक़ात का, और मतलब हम किस हद तक जो है वो हमें एहतियात करना होती है और किस तरह इन मामलात से बचना है और हक़ाइक़ हैं क्या अदर। इसी हवाले से आज हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे जो आलिम दीन, जो हमारे मेहमान आज अल्लामा इशफाक मदनी साहब हमारे साथ हैं, अल्लामा अहमद अली अमीनी साहब हमारे साथ हैं। वक्फे से पहले जवेरिया फ़ातिमा हमारे साथ थी जो सनाखानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। अभी उस नशिस्त पे हमारे साथ मौजूद हैं अवैस रज़ा क़ादरी साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मेरे दोस्त, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सर, एक और वक्फे से पहले हमने बात की थी कि हम आएंगे तो वाक़े करबला के हवाले से भी कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं ऐसे कि एक जिन थे, जाफ़र जिन है ना, उन्होंने ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा, ये मदद के लिए वहाँ पहुँचे, तो ज़रा इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि है क्या ये वाक़या। देखें, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 इस्तिग़ासे बुलंद किए हैं अपनी मदद के लिए। जब एक मरतबा इमाम हुसैन ने इस्तिग़ासा बुलंद किया, अपने सारे आवान अंसार, ख़ैश व अक़ारिब, भाई भतीजे बेटे सब शहीद होने के बाद इत्माम हुज्जत के लिए जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्तिग़ासे की सदा को बुलंद किया, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई मेरी मदद करने वाला, हल मिन यज़ुब्बु अन हरम अहल बैत रसूलिल्लाह, है कोई जो हरम अहल बैत रसूलुल्लाह की हिफाजत करने वाला। उस वक़्त रिवायात में है, मक़ातिल की किताबों में लिखा है कि 3 गिरोह मदद के लिए आए। एक
فرشتوں کا گروہ آیا اور ایک جنات کا گروہ آیا، اور دوسرے وہی انسان تھے جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں ساتھ تھے، وہ شہید ہوئے۔ جب فرشتے آئے تو امام حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کر ان کو واپس کیا کہ میری جنگ انسانوں سے ہے، فرشتوں سے نہیں ہے۔ اور جب دوسری مرتبہ آپ نے استغاثے کی صدا کو بلند کیا تو جعفر جن اپنے پورے قبیلے کو لے کر کربلا آئے، اور کربلا میں ایک جگہ بھی ہے، اس جگہ کا نام بھی جعفر جن کہا جاتا ہے۔ ایک حرم امام حسین کے بالکل قریب ایک جگہ ہے، زیارت گاہ ہے، وہاں لوگ زیارت کرتے ہیں۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں جعفر جن امام حسین کی مدد کو کربلا اپنے قبیلے کو لے کے آئے، اور امام حسین علیہ السلام نے پھر وہی جملہ کہا کہ میری جنگ اور میری لڑائی انسانوں سے ہے، جنوں سے نہیں ہے۔ صحیح صحیح، چونکہ جنات آپ کو پہلے مولانا صاحب نے بتایا، اور چونکہ یہ جسم لطیف رکھتے ہیں، ہماری طرح جسم نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں۔ اور کربلا کے میدان میں امام حسین امتحان دینے کے لیے آئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ہاں، ورنہ بچوں اور عورتوں کو لے کے کون جنگ لڑنے جاتا ہے؟ بالکل صحیح۔ اچھا، ایک چیز اور بھی بیان کیجیے گا، یہ جنوں کی عمروں کے حوالے سے، کیا ان کی واقعی کئی 100 سال عمر ہوتی ہے ان کی؟ کچھ ایسے حوالے عمر کے حوالے سے ہاں دیکھیں، عمر کے حوالے سے ہے کہ ان کی بہت لمبی عمریں ہوتی ہیں۔ اچھا جی، عام انسانوں کی نسبت ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ کتنی ہوتی ہیں یہ تو ہمیں دقیقاً کوئی، میں نے کسی روایت وغیرہ میں نہیں پڑھا، البتہ ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، جیسے کوئی 150 سال، 1500 سال، 2000 سال تک عمر بتائی جاتی ہے کہ ان کی اتنی لمبی عمریں ہوتی ہیں۔ اوکے۔ علامہ صاحب دیکھیں، کوئی ہزار سال کے اتنے بڑے سمجھدار جن، وہ کیسے ایک چھوٹے سے کوئی 70 سال کے، 50 سال کے، 20-30 سال کے انسان پہ چمٹ جاتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوتی ہے؟ یہ کچھ پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھداری عمر سے نہیں آتی ہے، تجربے سے آتی ہے، تجربے اور اللہ کی عطا سے آتی ہے۔ ایسا ہوتا تو ہمارے سیاستدان سارے 60 سال سے اوپر ہیں، لیکن ان کو 6 سال کے بچے پر رحم نہیں آتا۔ تو یہ چیزیں اللہ کی عطا سے ہوتی، حکمت اور دانائی، یہ اللہ جس کو عطا فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ آج کل یہ بہت بڑا بزنس چل گیا ہے، اور یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے عامل بابا کی۔ جی وہ تھوڑی سی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، تعویذ دھاگا آ جاتا ہے، 2-4 چلے کاٹ لیتے ہیں اور ایک ڈیرا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دماغی مسئلہ ہوتا ہے، جسمانی کوئی بیماری کی پرابلم ہوتی ہے، کئی ساری ٹینشنیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور وہ سمجھتا ہے مجھ پر جن آ گیا ہے، اور وہ پھر اس کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہاں تو پھر وہ گارنٹی سے کہہ دیتا ہے بھی تیرے اوپر جن واقعی ہے، ثابت کر دیتا ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد اس کا بزنس شروع ہو جاتا ہے، 10,000 20,000 30,000 کہہ دیتے ہیں تمہارے گھر میں بھی جن رہ رہے ہیں، اور ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جنات ہمیں نقصان نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ویسے تو ہر جگہ ہی رہ رہے ہیں، ہم سے زیادہ ہیں، دیکھیں اگر ہم ان مداخلت کریں گے ان کے کام میں تو پھر وہ ہمارے کام میں پھر وہ ہمیں مداخلت کریں گے، ورنہ ان کی ایک باؤنڈری اللہ نے لگائی ہے کہ اس سے تم نے آگے نہیں بڑھنا۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ بعض عامل ایسے ہوتے ہیں، وہ واقعی معقلات کو اپنے قید میں لے لیتے ہیں، اور پھر مخلوق خدا کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پیسے لے کر اس کے رشتہ دار کو تکلیف پہنچا دی، اس کو اذیت دے دی۔ یہ تو باتیں حقیقت ہیں جو جادو کے ضمن میں ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے اندر اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور معافی چاہتا ہوں، یہ جو جتنے بھی واقعات یہاں پہ ہوتے ہیں کہ جناب وہ فلانی وہ ایک بچی ہے جناب خاتون، وہ اپنے بال پھیلا کے ایسے بیٹھی ہوتی ہیں ہر جمعرات کو، جناب کیا وہ جی بابا جی آتے ہیں ان کے اوپر، اوکے، یہ میں نے یورپ میں کہیں کسی پہ میں نے نہیں سنا کہ اس پہ بابا آ گیا کوئی، یا جناب وہ جن چمٹ گیا جناب انہیں، یا انہیں کچھ اس طرح کی نظریں لگ گئی ہیں انہیں سب کو۔ تو یہ بہت اچھی آپ نے بات کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ انسانی قالب میں صرف اسی کی روح داخل ہو سکتی ہے، جو ہمارا بدن ہے اس کو قالب کہتے ہیں، جس میں ہماری روح موجود ہے۔ اس میں ہماری روح کے علاوہ کسی اور کی نہ تو روح آ سکتی ہے، نہ ہی کوئی اور اندر مداخلت کر سکتا ہے۔
हमारे जिस्म के अंदर आ सकता है। तो जहाँ तक है कि सवारी आती, बाबा इसके ऊपर आए हुए हैं और वो सामने बैठ के पूछते हैं, बाबा जी मेरा मुस्तकबिल कैसा चलेगा, मेरा कारोबार कैसा चलेगा, ये बिल्कुल झूठ होता है। वो जिन्नात ही होते हैं, जिन भी अंदर दाखिल नहीं होता, वो दिमाग को कंट्रोल में कर लेता है। और फिर इनमें शरीर जिन्नात होते हैं जो तमाशा देखते हैं। जब हम उनसे सवाल करते हैं वो खुश होके इस सारे मंजर को देख के खुश होते हैं। अच्छा, हाँ, वो शैतानियत उनके लिए एंटरटेनमेंट चल रही होती है। हाँ, वो एंटरटेनमेंट चल रही होती है और वो खुश होते हैं। पहले ऐसा होता था कि पहले आसमानों में जिन्नात जाते थे तो फरिश्ते आपस में डिस्कस करते थे। अच्छा। लोहे कलम में ये लिखा हुआ है, ये बातें हैं, तो वो सुन के नीचे आके आमिलों को, जादूगरों को बताते थे। तो फिर वो बताते थे कि ऐसा होगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद ये जो आपने देखा होगा, एक सितारा टूटता हमें नजर आता है, शिहाब साकिब उसको कहते हैं। ये पैदा किए गए उन जिन्नात को मारने के लिए कि अब इनकी एंट्री बंद हो चुकी है, अब ये आसमानों में नहीं जा सकते और ना ही कोई खबर गैब की ये दे सकते हैं। ये जब इनकी एंट्री बंद हुई थी तो शैतान ने फिर वहाँ मशवरा किया था, मीटिंग की थी, क्या चक्कर हो गया है, एंट्री बंद हो गई। तो फिर पता यही चला कि अल्लाह के आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं और अब तुम आसमानों में नहीं जा सकते। तो ये एक तो हमारे अंदर नहीं आ सकते, और दूसरी बात जो सवारी आती वो बिल्कुल मनगढ़ंत और झूठ है, उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और तीसरी बात ये कि हर पागल के ऊपर जिन नहीं आया होता, उसको इलाज भी कराना चाहिए, डॉक्टर के पास नफ्सियाती बीमारी हो सकती है, नफ्सियाती बीमारी हो सकती है। और फिर वो अगर नहीं आया हुआ और अगर हम पार्टी हैं, 4 पैसे हमारे पास हैं, तो वो बाबा हकीकत में कुछ छोड़ देगा ताकि 1 साल तो मरीज आता रहे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हमें सबसे पहले कुरान की मदद और हदीस की मदद लेनी चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी का मामूल रहा है कि आप जब रात को अपने बिस्तर मुबारक पर तशरीफ़ ले जाते तो आखिरी 2 सूरतें पढ़ के अपने ऊपर दम करते थे, आयतुल कुर्सी का हुक्म देते कि ये भी पढ़ा करो, खुद भी पढ़ते। तो हमें सबसे पहले वो रास्ता चुनना चाहिए, बचपन से बच्चे को भी वो सूरतें याद हों, आयतुल कुर्सी याद हो, घर से भेजें तो वो पढ़ के उस पर दम कर दें, ताला लगाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना कुंडा लगाएं, तो आपके ऊपर ये चीज़ें नहीं आएंगी। हम जो है वो ये खुद नहीं करना, हमने हर चीज़ तवीज़ के ऊपर जो है ना मुनहसर किया। शॉर्टकट में बिज़नेस चल जाए, शॉर्टकट में कामयाब हो जाऊं, इस्तिखारे भी शॉर्टकट में चल रहे हैं, और एक तवीज़ दो सारे काम सीधे हो जाएं। और तवीज़ वाले को जब पता लग जाता है, अच्छा इनकी भी कैटेगरी है, अगर आप गाड़ी में चले जाए अच्छी, तो फिर कहेंगे बखूर की धुनी मिलेगी हज़रत, 4 बंदे बैठेंगे, आपकी काट होगी, बहुत सख्त मामला हो चुका है। अगर आप साइकिल में चले जाएं और साइकिल भी वहाँ जाके पंचर हो जाए और फिर आप वही मसला बताएं, तू सही है, तू जा, हाँ फिर नहीं तू सही है, बस ये तू पढ़ ले, आयतुल कुर्सी पढ़ ले, तेरा काम सीधा हो जाएगा, कोई तेन कोई टेंशन नहीं, सही बात बताएगा। हाँ वो तो ये चक्कर है सब। ये एक इंडस्ट्री है। हकीकत है कि जादू भी है, जिन्नात भी हैं, लेकिन वो इतना नहीं है कि हर दूसरे बंदे पर जिन्न आके चढ़ा हुआ इतना फ्री बैठा हुआ है। वो तेरे लिए ही है कि वो तेरे ऊपर आके चढ़ जाएगा। बाकी ये चीज़ें होती हैं बदअमली की वजह से भी, बुराई की वजह से भी, पाकी का ख्याल न रखना। जैसे अगर किसी पे गुस्ल फ़र्ज़ हुआ है, जनाबत हो गई है, वो गुस्ल ही 2-2 दिन तक पाकी अपनी ना हासिल करे, तो ये वो नापाकी की चीज़ें, क्योंकि ये नापाक जगहों को पसंद करते हैं, तो उस तरह ये इंसान को अजियत दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकी इख्तियार करें तो फिर आपके साथ मामलात ऐसे नहीं होंगे। बिल्कुल। मौलाना साहब, जैसे अल्लामा साहब फरमा रहे हैं कि नापाकी को ये पसंद करते हैं, निजासत को, इसलिए वहाँ पे भी आते हैं, मगर कुछ ऐसे भी पाक और नेक जिन भी तो होते हैं जिन्हें बिल्कुल सफाई चाहिए होती है। हम जब वहाँ जाके कोई निजासत या कोई इस तरह के अमाल करते हैं तो वो उन्हें नागवार गुजरते हैं, जिसकी वजह से वो एक थोड़ा कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो वैसे ऐसे वो कौन से अमाल हैं कि जिनसे हम बच सकते हैं इन सारे मामलात से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान पाक व पाकीज़गी का ख्याल रखें। ठीक है ना। पाक व पाकीज़गी के अंदर जितनी नजासात हैं, नजस चीज़ें हैं, उन सब से इंसान अपने आप को बचा के रखें। और ख़ुसूसन जैसे मौलाना ने बताया कि जनाबत की हालत में इंसान, उसी हालत में सोने से मना किया गया है कि इंसान नजासत की हालत में न सोए, बल्कि वो अपने आप को पहले पाक व पाकीज़ा करें,
پھر سوئیں، ورنہ اس کو ڈراؤنے اور شیطانی خواب آ سکتے ہیں، اور شیطانی خواب جب آتے ہیں تو انسان پاگل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ خواب ایسے خطرناک شیطان دکھاتا ہے، انسان ان کو دیکھنے کے نتیجے میں ممکن ہے کہ وہ پاگل ہو جائے۔ اس لیے پاکیزگی بہت ضروری ہے کہ انسان پاک و پاکیزہ رہیں، کیونکہ پاکیزگی کی وجہ سے بھی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے کہ نصف ایمان کہا گیا ہے پاکیزگی کو۔ اور اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں درختوں کے نیچے فرمایا گیا کہ استنجا نہ کیا جائے، بعض جگہ جیسے دیہاتوں میں بندہ چلا جاتا ہے، کہیں ایسی جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں میں واش روم میسر نہیں ہوتا، کچھ جگہ بتائی گئی ہیں کہ جہاں پر جو ہے جانے سے بھی یہ خطرات ہو سکتے ہیں، ان میں سے جیسے واش روم ہے یا گلی ہے یا ویرانی جگہ ہے، یا بعض روایت میں شاید قبرستان کا بھی بتایا گیا کہ وہاں بھی جنات انسان کے اوپر یعنی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اب حدیث میں جب آپ استنجے کے لیے جائیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، یعنی آپ جب جانے لگیں تو یہ آپ جب جو ہے بے لباس ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان جنات کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دے گا، وہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے۔ صحیح، تو یہ دعا یاد ہونی چاہیے، اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، اور یہ تو گھروں میں ہی ہمیں اپنے بچوں کو کروانی چاہیے۔ بالکل۔ اچھا یہ بتائیے کیا جن دوست بھی ہو سکتے ہیں؟ جن دوست ہو سکتے ہیں، ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کا دوست ہو جن۔ یہ بہت اچھی آپ بات کر رہے ہیں۔ اصل میں ہر ایک کو، ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو ہمیں قریبی نعمت مل رہی ہوتی ہے وہ نہیں حاصل کرتے، انہونی نعمتوں کو حاصل کرنے کے چکر میں انسان دوست کی قدر نہیں ہے، جن ہونا چاہیے۔ انسان اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کتنے اچھا بندہ اللہ نے بنایا ہے، اس سے محبت نہیں کرنی، اس نے اخلاق سے پیش نہیں آنا۔ جن آ جائے اور اللہ دین کا چراغ مجھے مل جائے، اس کو رگڑوں اور ڈیلی کھڑا ہو جائے، کہ میں سے کہوں کہ یہ لا دو مجھے، یہ کر دو، وہ کر دو۔ اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ جن ایک الگ مخلوق ہے، اس کی دوستی بھی نقصان دہ، دشمنی بھی نقصان دہ، کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ مثال تو کسی اور کے بارے میں مشہور ہے ویسے۔ ہاں تو وہ سمجھ لیں، وہ لوگ بھی اصل میں انہی سے تربیت لے رہے ہیں نا، جن کی یہ مثال مشہور ہے، ان کی بھی تربیت وہی کرتا ہے، اور وہ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اچھے بھی ہوتے ہیں، جیسے ان میں اچھے ہیں ان میں بھی اچھے ہوتے ہیں، ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں، اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو چلہ کشی ہے، یہ ہم اپنے اب تک چینل کے ذریعے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے آپ بچیں، وظائف کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، اس سے اللہ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے گا، یعنی آپ کے تھوڑے کو زیادہ کر دے گا، آپ کی نعمتوں میں قرار دے دے گا، چین عطا فرما دے گا۔ جنوں کے چکر میں نہ جائیں، نہیں تو پھر آپ ایسے چکر میں، گھن چکر میں پھنس جائیں گے کہ پھر نکلنا چاہیں گے تو یہ کان سے پکڑ کے نکلنے نہیں دیں گے۔ پھر جب یہ مسخر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو نہیں چھوڑتے ہیں، پھر تکالیف بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کتنے عامل ہیں، ان کے بچے جلدی مر جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، اور بابا ایسے بیٹھا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے یہ پہنچا ہوا ہے، ویسے ہی وہ اپنی ٹینشنوں میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کیسے جینا ہے۔ تو وہ نارمل لائف جئیں جو ہم زندہ رہ رہے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ سال میں ایک دفعہ 30 روزے رکھنے ہوتے ہیں، یہ نارمل لائف جئیں، اور اس چکر میں نہ جائیں کہ وہ مخلوق جو ہمارے لیے نہیں پیدا کی ہے، وہ اللہ نے اپنے لیے پیدا کی ہے، وہ اس کی عبادت کر رہی ہے، ہم بھی اس کی عبادت کریں، اور اپنے معاملات کو سیف اینڈ سیکیور رکھنے کے لیے کہ کوئی بھی مخلوق ہمیں نقصان نہ دے، انسانی جن بھی، انسانی شیطان بھی ہے نا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اللہ ان جنات اور لوگوں سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو کئی انسان بھی شیطان ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ استعارہ کیا گیا، تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ ہمارے پاس آ کے ہمیں غلط گائیڈ کرتے ہیں، بھائی کے بارے میں غیبت کر دیں گے، یہ بہت بڑے، یہ بھی تو شیطان ہے نا، شیطانی کام کر رہے ہیں، اس کے نمائندے، جیسے بہو کو آ کے ساس کی لگا دینا، وہ عورت شیطانی کام کر رہی ہے، بھائی کو کہنا یار تیرا بھائی تو بہت تیرے بارے میں یار غلط سوچ رکھتا ہے، بیٹے کو کہہ دینا، باپ کو کہہ دینا، باس کو کہہ دینا تیری امپلائی جو ہے نا وہ تیرے خلاف بہت، اب یہ شیطانی افراد ہیں جو جھگڑا کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں تو قرآن کہتا ہے کہ محبتیں بانٹو، تو ایسے انسانوں سے بھی بچائے اللہ،
ایسے جنوں سے بھی اللہ ہمیں بچائے بالکل کہ جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالیں اور ہمیں برائی کی راہ دکھائیں. ہمیں اللہ ان سے ملائے جو ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی بالکل صحیح. مولانا صاحب آپ بھی اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے کیا؟ کیونکہ بس آخری لمحات ہیں ہمارے پاس، پھر ہم اویس رضا قادری صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. تو اس حوالے سے کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ یہ موجودہ صورتحال لوگوں کا اللہ سے زیادہ اس راستے سے بابوں کی طرف سے جو ہے نا وہ یقین ہونا کہ ہر چیز کا کوئی بھی مسئلہ کوئی پریشانی ہو گئی ہے تو ہمیں وہ ادھر جائیں گے اور فلانے عامل کے پاس تو وہاں سے ہی حل ہوگا. مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب بڑے سمجھدار لوگ کہ آپ کے جاننے والے ہیں کوئی آپ کے پاس، تو کافی علماء وغیرہ آتے رہتے ہیں، کوئی ایسا بتائیں جن کے پاس کوئی جن وغیرہ ہوں، کوئی مطلب مسئلے حل ہو جائیں. ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اس بات میں، پھر علامہ صاحب سے پوچھیں گے. وہ یہ کہ ہمیں دعا کروانی چاہیے نیک بندے سے کہ اللہ کے نیکوں کی دعاؤں سے معاملات حل ہو جاتے ہیں، لیکن ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. نہیں پڑھنا چاہیے. جناب دیکھیں عامل جو ہیں دو طرح کے عامل ہیں، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، زیادہ تر برے ہیں. یہ حب دنیا مال دنیا کی محبت میں شارٹ کٹ رستہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ لوگ بیچارے سمجھدار نہیں ہوتے ہیں، لوگ حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے اور وہ پریشان ہوتے ہیں، تو اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایسے لوگوں کا سہارا لیتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے. آپ ان سے انہی کے مسئلے کے بارے میں آپ پوچھیں تو یہ خود اپنے مسئلے خود حل نہیں کر پاتے، وہ آپ کے کیا مسائل حل کر پائیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ آپ دونوں مہمانوں کا، بہت شکریہ. اویس رضا قادری صاحب، آپ کی آواز جو ہے اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے، تو جاتے جاتے بس ہم آپ کی آواز سے جو ہے اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. تو آج کا ہمارا جو موضوع تھا فرشتے، جن اور شیطان. جنوں سے تو ہم اشرف ہیں، یہ بات طے ہے، اشرف المخلوقات ہیں، آلریڈی ہیں ہی، مگر اپنے اعمال سے ہم اسے شیطان سے بدتر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنے اعمال بہتر کر لیں تو فرشتوں جیسی صفتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہم پہ خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ مہینہ ہمارے پاس ہے، اس مہینے کا آپ جیسا استعمال کریں گے، آپ نے بہت صرف اپنا پورا فوکس اگر اس مہینے کا آپ نے صرف اپنے پیٹ پہ رکھا ہوا ہے تو آپ کو پیٹ کم ہو جائے گا. اگر آپ نے اپنے جو گناہوں کا قد ہے اس کو کم کرنا تو وہ ہو جائے گا. اگر آپ نے نیکیوں کا قد بڑھانا تو وہ بھی ہو جائے گا. جو آپ چاہتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں. بس اگر اچھے اعمال اور جب اچھائی کے لیے آپ کے ہاتھ اٹھیں تو ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اویس رضا قادری کی آواز کے ساتھ ہم آپ دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر.